السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملك المعبود الكريم المقصود، نحمده حمدا ونشكره وهو الغفور الودود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في ضيق اللحود، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، محمد محمد وحامد ومحمود، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم مشهود. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے حق تعالیٰ کی اس شکر و انعام کا احسان ہمارے ذمے میں واجب اور لازم اور ضروری ہے. اس لیے حضرت ہی کے الفاظ میں ہم کلمات تشکر ادا کرتے ہیں، حضرت ہی کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے احسان ہی احسان ہی احسان الہی، ہم آپ کے احسان پہ قربان الہی. احسان ہی احسان ہی احسان الہی، ہم آپ کے احسان پہ قربان الہی. اللہ تعالی نے اتنے انعامات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، اور اتنی داد و دہش کی ہے، اتنا ابر کرم برسایا ہے، اور اتنی لوازشات سے سرفراز فرمایا ہے کہ جو بے قرار ہیں ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے. بقول حضرت کے ہم ایک نعمت بھی گننے کے قابل نہیں، ایک نعمت بھی گننے کے قابل نہیں ہم لوگ. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ وہ کیسا حضرت؟ نعمت کہہ رہے ہیں ایک، اور یہ بھی کہتے ہیں گن نہیں سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کو ایک کہیں گے، دو کو دو کہیں گے، پانچ کو پانچ کہیں گے، 10 کو 10 کہیں گے، تو پھر یہ ایک نعمت گن نہیں سکتے کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، آنکھ ایک نعمت ہے نا؟ لے جی ہاں. اچھا آپ کو کتنی آنکھیں ہیں؟ بولے 2. اچھا اب اس وقت مسجد کے اندر 200 مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، 300 آس پاس میں خواتین بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی سب کو آنکھیں ہیں نہیں ہے، تو نعمت تو ایک ہی ہوئی نا. اگر 500 افراد کا الگ حساب اندازہ لگائیں تو کتنی آنکھیں ہو گئی؟ 1000 آنکھیں ہوئیں، تو نعمت تو ایک ہی ہے، مگر 1000 کا عدد گنتی میں آیا. کیا کیوں بھائی ٹپا چبوترے میں کتنے لوگ رہے تھے؟ ان کو بھی آنکھیں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ نعمت تو ایک ہی ہے. اگر مثال کے طور پر 20-25 ہزار افراد مثالاً شمار کر لیں تو 50,000 آنکھیں تو یہ ہو گئی. اور شہر حیدرآباد میں کتنے لوگ ہیں؟ ان کو آنکھ نہیں ہے، آنکھ ہے. نعمت ایک ہی ہے، عدد بڑھتے جاتا ہے، گنتی میں بڑھوتری ہوتی جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس میں ازدیاد ہوتے جاتا ہے. اگر دنیا میں مثال کے طور پر کئی کروڑ یا ارب انسان لے دیں تو چلیے صاحب ان کے دوگنی کے اعتبار سے اتنی آنکھوں کا شمار کریں گے نا، تو نعمت آنکھ کی ایک ہی شمار ہوگی. عنوان تو آنکھ نعمت ہوگا،
لیکن عدد اور گنتی اور ازدیاد اور کثرت کے اعتبار سے شمار کرنا مشکل ہو جائے گا، مگر بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ تو آدمی ہی کو آنکھ روتی ہے یا جانور کو نہیں روتی ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے جی، گائے کو آنکھ ہوتی ہے، بیل کو آنکھ ہوتی ہے، ہرنوں کو آنکھ ہوتی ہے، چوپایوں کو آنکھ ہوتی ہے، دبندوں کو آنکھ ہوتی ہے، درندوں کو آنکھ ہوتی ہے، چرندوں کو آنکھ ہوتی ہے، اور مخلوقات کو آنکھ، جتنی مخلوقات ہیں بیشتر مخلوقات ہیں جن کو اللہ پاک نے آنکھ کی نعمت سے سرفراز فرمایا، جن کی گنتی ہم کر سکتے۔ اسی لیے حضرت اپنے اوپر ہونے والے ان احسانات، کائنات کی ان چیزوں میں، ان صورتوں میں، ان شکلوں میں من جانب اللہ جو احسانات ہمارے اوپر موجود ہے، انہیں احساسات کے تحت حضرت فرما رہے ہیں، احسان کیا آپ نے انسان بنایا۔ اگر انسان نہ بناتے، جانور بناتے تو ان کو کوئی روکنے والا تھا، اور اگر انسان بناتے لیکن مسلمان نہ بناتے، حضرت فرماتے ہیں احسان کیا آپ نے انسان بنایا، احسان کیا اور مسلمان بنایا، احسان کیا صاحب ایمان بنایا، احسان کیا حامل قرآن بنایا، احسان ہی احسان الہی، ہم آپ کے احسان پہ قربان الہی۔ سوچئے انسانیت پر، اسلام پر، ایمان کی اندرونی اعتبارات پر، تصدیق قلبی پر، قرآن کے ظاہر و باطن اور اس کے علوم پر، اس کے حمول پر، اس کے اٹھائے جانے پر، حفظ پر، علم قرآن پر ادا کر سکتے ہیں نعمتوں کا شکریہ۔ احسان الہی، ہم آپ کے احسان پہ قربان الہی۔ چونکہ یہ سلسلے کی بات ہے اور اس میں دو باتیں سمجھاتے ہیں، ایک مرتبہ دین کی بات، دوسرے مرتبہ قرب نعمت کی بات۔ یہی تقسیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ ایک شریعت کے دو اعتبارات، ایک مرتبہ دین کہلاتا ہے، ایک مرتبہ نعمت کہلاتا ہے۔ ایک طرف ہمیں ظاہری محامد اور خوبیاں حاصل ہیں، دوسری طرف باطنی علوم و کمالات کے حصول کی فکر دامن لیے رہے۔ اب یہ چونکہ ظاہر اور باطن من جانب اللہ بہت سی انعامات سے سرفرازی ہے، حضرت ان احساسات میں ڈوب کر یہ فرماتے ہیں احسان کیا دین کی دولت سے نوازا، احسان کیا قرب کی نعمت سے نوازا۔ قرب مانے نزدیکی، دین مانے وہ چیز جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، فکر اور عمل کا مجموعہ، عقیدے اور اعمال کی جامعیت، قرآن اور قرآن کے احکام، رسول اور رسول کے متعلقات، دین اور قرب اور نعمت، اللہ سے نزدیکی۔ احسان کیا دین کی دولت سے نوازا، احسان کیا قرب کی نعمت سے نوازا۔ اگر دین اور نعمت کو سادہ لفظوں میں سمجھنا ہے تو ظاہر باطن، ظاہر باطن۔ احسان کیا دین کی دولت سے نوازا، احسان کیا قرب کی نعمت سے نوازا۔ مگر یہ جو چیز ملتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کے بغیر نہیں ملتی، اور جب تک کہ محبت والے جذبات آدمی میں نہیں پیدا ہو جاتے اس وقت تک کہ یہ اس سمت میں پیش رفت نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے حضرت انہیں احساسات کے تحت اظہار فرماتے ہیں احسان کیا اپنی محبت سے نوازا،
احسان کیا دانش و حکمت سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو حکمت عملی بہت عطا فرمائی تھی. دانش اور حکمت کا پیغام ہے مجسمہ ایسے واقع میں جبکہ رسوم عام روایات مختلف قسم کی آلودگی کا شکار، شرکیات اور بدعات اور خرافات گمبھیر پیرائے میں چاروں طرف پھیلے ہوئے، عاشر خانوں کی دھوم اور مختلف انداز سے لوگ خرافات اور بدعات کا شکار، جیسے محرم میں ہو جائے وہ پنجے اٹھائے جاتے تھے نا پنجے، اب تو خیر کچھ بہت کم ہوتی جا رہی ہے وہ چیز ہے، جہالت دور ہو رہی ہے، مگر پہلے بہت زیادہ گھر گھر کی جگہ عاشر خانوں میں اور یہاں اور مسجد کے کناروں پر دائیں اور بائیں یہ طرح کی چیزیں. حضرت اللہ پاک نے اتنی حکمت عطا فرمائی تھی کہ ان بدعات کو ہٹا دے اور اس جگہ پر سنت کو قائم فرما دیتے. ایک جگہ وہ پنجے والے ناچ رہے تھے، پیروں کا پنجا، ہاں وہ پنجے کے جیسا رہتا نہ ہو، وہ پیرا لے کے ناچنا، کودنا، عیش میں رہنا، تیش میں رہنا، جذبات میں رہنا، وہ جھولنا اور جھومنا، یہ وغیرہ وغیرہ جو خرافات اس کے ساتھ لگی رہے تھے. حضرت نے اتنی حکمت عملی سے ان پنجوں کو ہٹایا، حضرت نے اور انداز سے سمجھایا. دیکھو اللہ کو خالق مالک حاکم رب معبود، خالق مالک حاکم رب معبود، خالق مالک حاکم رب معبود. بیٹا وہ پنجے چھوڑ یہ پنجا لے، یہ تھا اصل قصہ وہ پنجوں کا. اللہ کے رسول سے رابطہ نہیں، اللہ کے اولیاء سے رابطہ نہیں، ولایت سے صحیح تعلق نہیں، روحانیت سے آشنائی نہیں، غفلتوں میں پڑے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ رشتہ ناتا تعلق کچھ نہیں تھا، جہالت میں ڈوبی قوم، کچھ پتا نہیں تھا. ارے میاں کم سے کم مکتا تو سب آپ پڑھ لے، معلم مربی متا مدعو بشیر نذیر، وہ پنجے وہ پنجا تھا. معلم مربی متا مدعو بشیر نذیر، معلم مربی متا مدعو بشیر نذیر. وہ کیا کرنے لے کے بیٹھ رہا ہے، یہ ہے تیرا پنجا اٹھانے کا. تو ہم کو کیا کام کرنے آتا ہے، یہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں میدانوں کو، ہم لوگوں کا حال تو ایسا ہے. حضرت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. احسان کیا دین کی دولت سے نوازا، احسان کیا قرب کی نعمت سے نوازا، احسان کیا اپنی محبت سے نوازا. محبت کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل، اسی کے مائل، اسی مضمون کے غائب ہیں. فرماتے ہیں دیکھو ایک ہے پٹری، ریل کی پٹری، جس کی دو پٹریاں رہتی ہیں، اس کے اوپر ایک چلتی ہے ٹرین، اور اس میں رہتے ہیں ڈبے، اور اس ریل کا ایک رہتا ہے انجن، ہے نا، اور اس انجن میں ایک رہتی ہے بھاپ. حضرت نے اپنے اہل اللہ نے بھی یہ بات سمجھائی ہے. حضرت حکیم الامت بھی اس بات میں اظہار فرماتے ہیں، پٹری سے ہٹنا نہیں ٹرین، پٹری سے ٹرین نہیں ہٹنا. ایسے ہی فرماتے حضرت کے بعد اپنی زندگی سے شریعت نہیں ہٹنا. دو پٹریاں ہیں اپنی زندگی کی، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرے محمد رسول اللہ. اس پٹری پر اپنے عملی زندگی کی ریل چلے گی. ڈبے بہت لگے ہوئے اس میں، صبر کا ڈبہ، شکر کا ڈبہ، توکل کا ڈبہ، ریاضت کا ڈبہ، دعا کا ڈبہ، یہ ڈبہ وہ ڈبہ، جی بہت سارے ڈبے ہیں. 77 ڈبے لگتے لگائے تو، مگر 77 گھنٹے بیٹھنا پڑتا. تو حضرت تو ایسے ہی اس شریعت کی اس پٹری پر انسان کی عملی زندگی کی ٹرین اور ریل چلتی ہے. اس میں ایک ڈبہ ہے، سب سے پہلا انجن کہلاتا ہے نا. انسان کے دل میں ایمان، وہ انجن ہے، انجن. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الوہیت الہیہ کی تصدیق،
اور رسالت محمدیہ کی تصدیق، اس کو ایمان کہتے ہیں ہمارے پاس، اس کے متعلقات 3 لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں، ایک تسلیم، ایک تصدیق، ایک تحقیق۔ تسلیم کا تعلق اسلام سے، تسلیم کیا اسلام کے دائرے میں، تصدیق کیا ایمان کے دائرے میں، اور تحقیق کیا عرفان کے دائرے میں۔ تسلیم کیا مسلمان اور تصدیق کیا مومن، تحقیق کیا صوفی، عارف، واصل، فانی فی اللہ، باقی باللہ۔ اب وہ کتنے ہزار نامہ کر لیتے کر لو آپ، مگر حدود کے اندر رہنا، بندے کو اللہ نہیں بنانا، اللہ کو بندہ نہیں بنانا۔ تو اب وہ جو انجن چل رہا ہے اس میں بھاگ ہوتی نا بھاگ، اسی طریقے سے اس انجن میں، اس قلب انسانی میں، اس صاحب ایمان کے دل میں محبت الہی اور محبت رسول کی بھاگ ہوگی تو ٹرین صحیح رخ پر صحیح سمت میں بر وقت بہت جلد پہنچ جائے گی، منزل وسیع آسان ہو جائے گی۔ اگر محبت کی بھاگ ہوگی تو، اگر محبت نہیں اب کتنی دیر ڈھکا اسے پیچھے ڈبے، کتنی دیر ڈھک لو گے، کہاں سے ڈھک لو گے، کب پہنچیں گے، کس سے، بڑی مشکل ہو جائے۔ حضرت فرماتے احسان کیا دین کی دولت سے نوازا، احسان کیا قرب کی نعمت سے نوازا، احسان کیا اپنی محبت سے نوازا، احسان کیا دانش و حکمت سے نوازا، احسان ہی احسان ہی احسان الہی، ہم آپ کے احسان پہ قربان الہی۔ حضرت جس انداز سے تعلیم دیتے، تربیت دیتے، تزکیے کی صحیح فرماتے، تصفیہ قلب کا مجاہدات پر ڈال دیں، تجلیہ روح و تخلیہ سر کے علمی اعتبارات پیش فرماتے۔ یہ میرے دوستو یہ اور لوگوں کا تو بہت کم حصہ ہے، مگر حضرت نے تو حق ادا کر دیا۔ بات اونچی سے اونچی فرماتے، مگر پیرایا اتنا سادہ لیتے کہ کم سے کم تر ذہن والا آدمی بھی جی خالی ذہن ہو کے نہیں جاتا تھا، کچھ لے کے جاتا تھا۔ کتنا ہی کمزور ذہن کا آدمی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے اس میں اللہ نے انعام یافتہ انسانوں کا تذکرہ فرمایا۔ تفسیروں میں آپ بس اتنا پڑھیں گے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کی جو لوگ اطاعت کرتے ہیں وہ لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے، منعم علیہم، تفسیروں منعم علیہم، جن کے اوپر انعام کیا گیا ہے۔ انعام یافتہ طبقات کون سے ہیں وہ؟ 4 انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 طبقات ہیں جو انعام یافتہ ہیں، کوئی 5واں نہیں ہے، کوئی 5واں نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے اور صحیح ہے تو یہی 4 میں داخل ہے۔ کتنے ہی اولیاء کے نام لے لیجیے، آپ کتب کی بات کریں، وطن کی بات کریں، مخیر کی بات کریں، بدل کی بات کریں، مکتوم کی بات کریں، مکتومین کی بات کریں، اصحاب اسرار کی بات کریں، اصحاب قلوب کی بات کریں، اولیاء ابدال کی بات کریں، قطب الارشاد کی بات کریں، قطب التکوین کی بات کرو، کچھ بھی کرو، بس یہ 3 میں داخل ہے۔ یا تو وہ صدیقین ہوں گے یا شہید ہوں گے یا صالح ہوں گے، نبی تو بن نہیں سکتے۔ ہاں جی 10,000 سال تک الٹے لٹک کے اگر اللہ میاں سے کہیں گے پروردگار 1,000 سال تک الٹے ٹنگا ہوں، آپ مجھے نبوت دیجئے، تو بس اللہ میاں سیدھے جہنم رسید کر دیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ کس کو نبوت دینا تھا، اب تک دے چکے۔ پہلے نبی اور پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مقام وحبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ ہاں 1 کروڑ تسبیح پڑھ کر، 10 لاکھ نمازیں پڑھ کر،
جھاڑ کو الٹے ٹنگ کر آسمانوں کی طرف پرواز کر کے 10,000 جہاز بنا کر سائنس اور ٹیکنالوجی کے کوئی معیار کمال پہ پہنچ کر کوئی آدمی کہے کہ صاحب میں نے تو پوری زندگی طے دی ہے، دیجیے کچھ تو دیجیے نبوت رسالت، اللہ پاک کہیں کہ نہیں یہاں سے سامنے سے ہٹو، تو ملون اور مردود ہے۔ ہاں انبیاء کرام علیہ السلام، اسی لیے فرمایا بزرگوں نے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہو۔ اب آپ مہینہ بھر سنیں گے نا ربیع الاول کا، ہر ایک کی زبان سے تقریباً اسی طرح کی بات سننے میں آئے گی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بولتا بیٹھا کوئی سا بھی خطیب رہ دونوں، ہندوستان کا رہنے دو، پاکستان کا رہنے دو۔ انعام یافتہ طبقات انبیاء کرام علیہ السلام، دوسرے درجے میں مذکور صدیقین کون ہیں گے؟ نبی کے نقش قدم پر من و ان چلنے والے، بلا چوں و چرا آقا کے نقش قدم پر اپنی جان مال تمام ہی چیزوں کے ساتھ جی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنے والے۔ اٹھنے کا حکم ہو تو اٹھے، بیٹھنے کا حکم ہو تو بیٹھے، جی زندہ رہنے کا حکم ہو تو زندگی اختیار کرے، اور اگر مرنے کو ترجیح دینا چاہے، سمندر میں کودنے کا حکم ہو جائے تو کودنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ اب کیا ہوگا کیسا ہوگا۔ جن کی فکر سچی، جن کا عمل سچا، جن کی نظر سچی، جن کا کلام سچا، جن کی سنوائی سچی، جن کی گرفت سچی، جن کی رفتار سچی، جن کے افکار سچے، جن کی گفتار سچی، جن کے کردار سچے، من الاول الی الاخر، وہ ذات صدیقیت میں آپ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ گرا۔ ہاں اولیاء میں صدیقین ایک بڑا طبقہ ہے۔ ہاں صدیقیت کا درجہ مل سکتا اگر محنت کرے تو، استعداد اور صلاحیت ہو تو، مگر صدیق اکبر نہیں بن سکتے۔ بس وہ جو ذات کے ساتھ مختص ہے وہ ذات گرامی بس مخصوص ہے، پھر بدل نہیں اس ذات کا۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق۔ اگر وہ ایک درجہ نہیں، اس دائرے میں بہت سے درجات ہیں، صالحین کے بہت سے درجات ہیں، شہداء کے بہت سے درجات ہیں، صدیقین کے بہت سے درجات ہیں، ہے نا؟ آدمی کی جیسی جیسی صلاحیتیں ہوتی ہیں ویسا ویسا وہ اپنے اس منزل کی طرف پیشرفت کرتا، بڑھتا، چلتا، پہنچتا ہے۔ جیسی محنت ہوگی ویسا صلہ سامنے آئے۔ جیسے شہداء ایک درجہ ہے، لیکن ایک قسم کا تھوڑا ہے، وہ تو کئی قسم کے درجات ہیں۔ سادہ درجات تو آپ حضرات معلوم ہے آپ حضرات کو، اگر کوئی شخص پیٹ کے عارضے سے مرا، پیٹ کی تکلیف اور پیٹ کے درد سے مر گیا تو وہ شخص بھی شہید ہے۔ اگر کوئی عورت درد ذیل کی تکلیف سے مر گئی تو وہ بھی شہید ہے۔ ڈلیوری کیس میں اگر کوئی عورت مر جائے اور ایمان ہو اس کے دل میں تو وہ شہید ہے۔ یا ایسی صورت ہو کہ اگر کوئی آدمی دریا میں ڈوب گیا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالا لیکن غیر ارادی طور پر پانی میں ڈوب گیا، مر گیا، وہ شخص شہید ہے، شہیدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ درجہ بندیاں ہیں لیکن شہیدوں ہی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو اپنے آپ کو ہلاکت کے خانے میں لے جا کے ڈالتے ہیں وہ نہیں، وہ تو حرام موت ہے۔ آدمی اپنے آپ کو لے جا کر ڈبا کے مار رہا ہے، جی یہ حرام موت کہتے ہیں اس کو، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ غیر ارادی طور پر اگر پانی میں کوئی ڈوب گیا، مر گیا، ایسے ہی غیر ارادی طور پر کوئی شخص، بارش کا موسم تھا، دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، دیوار گری، بیچارہ مر گیا، کوئی عورت تھی بیچاری مر گئی، تب وہ شہادت کے دائرے میں آتی۔ غرقہ ہو، ہرق جل گیا، شہادت کے دائرے میں آئی، بشرطے کے دل میں ایمان ہو۔ اچانک موت بری نہیں اگر دل میں ایمان ہو۔
اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر اچانک موت بہت بری ہے. بہرحال صدیقین کا ایک مرحلہ، شہیدوں کا ایک درجہ، ایسے ہی ایک اور عوارض اور بیماریوں کے نام بھی احادیث میں موجود ہیں. ایسے صالحین یعنی انہوں نے آپ کو طبقہ نیک لوگ. کون ہیں یہ لوگ نیک لوگ؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. جو ایمان لائے نیک عمل کی ہم ان کو صالحین میں داخلہ دلاتے ہیں. حضرت فرماتے تھے 4 جماعتیں ہیں، 4 اول دوم سوم چہارم بولے. ہاں 4 جماعتیں. ہاں ادھر سے اگر چلے پہلی جماعت صالحین کی اور دوسری جماعت شہیدوں کی، اب سوم جماعت صدیقین کی اور چہارم جماعت انبیاء کی، 5ویں جماعت نہیں ہے. اللہ میاں کی جماعتوں کے پاس داخلہ بندے ہوئے اور اس میں بھی 3 میں داخلہ کھلنا، 4تھی میں بند. 3 جماعتوں میں داخل ہونا ہے. تو اب نیک ایمان اور نیک عمل سے صالح بن جاتا ہے. اپنی جانی اور مالی قربانیوں کی بنیاد پر شہادت کے دائرے میں آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی مکرم کے منشا کو سمجھ کر جینے چلنے والے اور اپنی حیات اور موت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت قربان اور پیش کرنے والے صدیقین امت رہے. لیکن یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے نہیں انعام یافتہ طبقات کو سمجھنے کا، لیکن حضرت کی انداز سے سمجھاتے تھے وہ سمجھو. اسی لیے آپ حیران سنے بھی ہوں گے، لیکن خیال ہے کہ اس مجلس میں اس کو ہم عرض کیے دیتے ہیں، برکتاً عرض کیے دیتا ہوں. خدا کے فضل سے خدمت اسلام کرتا ہوں، حسین تمثیل کو منظوم کر کے عام کرتا ہوں. حضرت جو بھی بات بتاتے تھے مثال دے کے سمجھاتے تھے، اس لیے فرماتے تھے کہ ممبر میں بول دو تو بول دو. اسی لیے کھلا ہے ہمارے پاس مسئلہ، کیونکہ بات کو سمجھانے کے اعتبار سے کوئی ذیق و تنگی نہیں ہے، تو چھپانے کا دبانے کا کیا ہے؟ صلاحیت ہوگی تو جی میں حضرت ارشاد فرما خدا کے فضل سے خدمت اسلام کرتا ہوں، حسین تمثیل کو منظوم کر کے عام کرتا ہوں. حضرت اس وقت یہ چاند نگر، مغل گدہ، یہ کنرو، یہ خانقاہوں میں، مساجد میں، گھروں میں، ہر جگہ ہوتے تھے نا. بہت سارے حضرات مشاہدین بھی موجود. بیان حضرت کے جاری تھے مساجد میں، مکانوں میں، الوہیت رسالت کی صدا گونجی فضاؤں میں. حضرت 4 عنوانات پر زیادہ بات کرتے تھے. یا تو فرماتے تھے الوہیت الہیہ، لا الہ الا اللہ پہ بولتے تھے، یا فرماتے تھے رسالت محمدیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھاتے تھے، یا اخلاقیات آخرت پر بات فرماتے، یا انسانیت کی بات کرتے. اب سامنے کوئی ہو، کسی بھی مسلک کا رہنے دیجئے، کسی بھی رنگ و روپ کا رہنے دیجئے، کسی بھی طبقہ انسانی کا رہنے دیجئے، ہر برابر بیان کرنے دیجئے، سامنے کوئی موجود رہے. اسی لیے حضرت فرماتے تھے احسر کے الوہیت، رسالت، آخرت، انسانیت احقر کے فکر و نظر کی بنیادیں ہیں. الوہیت، رسالت، آخرت، انسانیت احقر کے فکر و نظر کی بنیادیں ہیں. بیان حضرت کے جاری تھے مساجد میں، مکانوں میں، الوہیت رسالت کی صدا گونجی فضاؤں میں. یہ جس طریقے سے ایک چراغ ہوتا ہے اور اس چراغ کے پاس، شمع کے پاس، موم بتی کے پاس، روشنی کے پاس جس طریقے سے پروانے آتے ہیں اور اڑ کر آتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں جیسے شمع کے اطراف پروانے، جمع ہوتے ہیں جیسے شمع کے اطراف پروانے. بیان حضرت کا سننے جمع ہو جاتے دیوانے.
یہ صاحب ہیں گواہ بھی، عبد الرحیم صاحب موجود ہیں یہاں. ہاں جب جمع ہو بیان حضرت کا سن لے، جمع ہو جاتے تو دیوانے، پہنچ جاتی تھی دل تک بات جو دل سے نکلتی تھی. جو بھی بات کرتے تھے حضرت، اس کا اثر برابر پڑتا تھا. نظر کا اثر، فکر کا اثر، گفتگو کا اثر، گرفت کا اثر، دعا کا اثر، زبان کا اثر، تقریر کا اثر. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے وہ خیر ثانی عطا فرمائی تھی. خاص انداز بلا کی تاثیر اللہ پاک نے حضرت کے کلام میں رکھی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پہنچ جاتی تھی دل تک بات جو دل سے نکلتی تھی. طبیعت شاہراہ حق پہ چلنے کو مچلتی تھی. طبیعت جو بھی آدمی حضرت کی بات سنتا، بیشتر صورتحال یہ ہوتی کہ صاحب میں اس بات پہ کب عمل کروں، کب حضرت کی بات سن لوں، کب تابع فرمان بن جاؤں، کب اس بیان پر عمل کر لوں، کب اس مسئلے پر عمل کر لوں، کب اس صورتحال کا ان تقاضوں کی میں تکمیل و تعمیل کروں کیسا. پہنچ جاتی تھی دیر تک بات جو دل سے نکلتی تھی. طبیعت شاہراہ حق پہ چلنے کو مچلتی تھی. کبھی رومال کی تمثیل سے تملیغ سمجھاتے، رومال لیتے تقریر شروع کر دیتے. وہ عالمہ وہ کتابیں دیکھ کے، عالم کتاب دیکھ کر، فاضل بیان دیکھ کر، کامل فلاں چیز دیکھ کر. حضرت ویسا نہیں تھا. حضرت کا قصہ سامنے لاؤڈ اسپیکر ہے تو لاؤڈ اسپیکر پہ بیان، رومال ہے تو رومال پر بیان، ہاتھ میں گھڑیال رہی تو گھڑیال پر بیان، اور ہاتھ میں چمچہ رہا تو چمچے پہ بیان، صدری بنی پہنی ہوئی رہی تو صدری پہ بیان. رومال کی بھی تمثیل سے حضرت تملیغ سمجھاتے ہیں. ارے سمجھے رومال کو، اپنا رشتہ اس رومال کے ساتھ قائم ہوا. کون مالک ہے اس رومال کا؟ کون بنائے ہیں اس رومال کو؟ کس کا حکم چلتا ہے اس رومال پر؟ کون پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں اس رومال کو؟ میلا ہوا تو کون دھوتے ہیں، پھٹ گیا تو کون سیتے ہیں؟ تربیت اور ربوبیت. اچھا آخری مرحلے میں آپ کا اس رومال کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ رومال آپ کے اوپر قربان ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ یعنی انکار کرتا ہے، یہ سب آپ مجھے کیوں باندھ رہے ہیں، میں نہیں باندھنے دیتا، ایسا ہوتا ہے؟ یا اگر آپ دھو کر دھوپ میں سکھانا چاہتے ہیں تو کیا یہ کہتا ہے رومال کیوں صاحب آپ مجھے دھوپ میں سکھا رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ تو ٹھنڈی چھاؤں میں بجی بیٹھے ہوئے اور مجھے دھوپ میں سکھا رہے ہیں. حضرت اس تعلقات کو سمجھا کر معرفت کی بات بتایا گیا. کبھی رومال کی تمثیل سے تملیغ سمجھاتے. مالک مالک اللہ، مالک اللہ مالک. ہمارے پاس پہلا سبق، پہلا درس، معرفت کا پہلا حصہ، سلسلے قادریہ کی تعلیمات کا پہلا جز مالکیت. مالکیت. کبھی رومال کی تمثیل سے تملیغ سمجھاتے، کبھی چمچہ ہلانے کی ہے کیا تبریک سمجھاتے. بھائی سامنے چائے آ گئی، شکر پڑی ہوئی ہے، چمچہ بھی رکھا ہوا ہے، شکر حضرت فرماتے تھے مجاہدہ کیا نہیں، مجاہدہ نہیں کیا تو چائے میٹھی نہیں ہوتی. کبھی رومال کی تمثیل سے تملیغ سمجھاتے، کبھی چمچہ ہلانے کی ہے کیا تبریک سمجھاتے، کبھی بس کا ٹکٹ اسلام کی تبلیغ کر دیتا. بس میں سوار ہوئے، آپ ٹکٹ لے لیے بیٹھ گئے. ہم اور آپ تو ایسا ہی سوچتے بیٹھتے لیتے بیٹھ جاتے. حضرت ویسا نہیں کرتے تھے. بازو والے کو پکڑ لیا، بازو بازو دیکھا، جو بھی اپنی بات شروع کر دی. کیا بات، ٹکٹ لیا؟ وہ تو جی ہاں. آگے بس میں تو جی ہاں. یہاں امیر اور غریب کو کوئی فرق ہے؟ بولے کیا کام ہے؟ سفر جی بس چل رہی ہے، سواری چل رہی ہے، مسافر سواری میں سوار ہے. کیا امیر کیا غریب؟ حضرت فرماتے تھے سیٹ پہ بیٹھے تو امیر، سیٹ پہ ملی تو غریب.
ارے منزل ایک، سفر ایک، سواری ہے، ٹکٹ خریدا، اس نے بھی خریدا، تو نے بھی خریدا. ارے امیری اور غریبی کی بنیاد پر احکام نہیں ہے، ایمان اور بے ایمانی کی بنیاد پر احکام ہے دنیا میں. لوگوں کو بڑا صاحب میں لکھپتیوں صاحب میرا کا ہزاروں خرچ کر دیتا ہوں. حضرت فرماتے تھے عقل ہی نہیں ہے اس عقل مند کو. جی بے عقل آدمی کو عقل صحیح اللہ سے استعمال نہیں کر رہا ہے. مسجد سے ایک آدمی نکلا جس کے پاس جی 10 روپے تھے اور دروازے کے باہر نکل کر فقیر نے مانگا تو اس 10 روپے میں سے 1 روپیہ صدقہ دیا. کتنے دیا؟ 1 روپیہ. یعنی کیا مطلب؟ اپنے پاس والی رقم کا 1/10 ہوا نا. اچھا چاہے دوسرا اور غریب آدمی مسجد سے نکلا اس کی جیب میں ٹوٹل 1 روپیہ ہے کل. فقیر نے مانگا اس نے 1 روپیہ اٹھایا اس نے اس صدقہ دے دیا اور خیرات کر دیا. بولیے ان کتنا خرچ کیا ان کتنا خرچ کیا؟ ظاہر میں دیکھنے والا آدمی کہتا ہے صاحب ان بھی 1 روپیہ ان بھی 1 روپیہ برابر ہو گیا. ایسا نہیں ہے میرے دوستو. غریب آدمی نے 10 روپے صدقہ دیے اور امیر آدمی نے 1 روپیہ صدقہ دیا. یہ ہے اصول. امیر کیا غریب. فرمان بس میں سوار ہو گئے، کوئی چلانے والا ہے کیا؟ خود ہی چل رہی ہے بس. ارے نہیں صاحب خود ہی کیسا چلتی صاحب، ڈرائیور ہے موجود. بولے بس کا ڈرائیور سمجھ میں آیا، دنیا کا ڈرائیور نہیں سمجھ میں آتا تیرے کو. کبھی بس کا ٹکٹ جی ٹکٹ لے کے آئے. ایسے اسلام کی سواری میں سوار ہونا ہے تو ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے. اس ٹکٹ کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر منزل پہ چلے. کبھی بس کا ٹکٹ اسلام کی تبلیغ کر دیتا، کبھی منہ کا نوالا دل میں دین نور بھر دیتا. ارے کھا رہا ہے، کھانے والے کو بچانا. ارے وہ کیسا پہچاننا صاحب؟ تو جی میں کھاتا ہوں وہ کھلاتا ہے اور وہ کھاتا نہیں ہے، وہ کھانے سے پاک ہے. سبحان اللہ. میں کھاتا ہوں میرے اندر کھانے کا نقص ہے. سبحان اللہ. میں کمالات سے خالی ہوں. سبحان اللہ. اور حق تعالیٰ کی ذات مبارک کمالات سے موصوف ہے. الحمدللہ. میرے اندر نقص ہے. سبحان اللہ. حق تعالیٰ کی ذات مبارک اس نقص سے پاک ہے. سبحان اللہ. کبھی بس کا ٹکٹ اسلام کی تبلیغ کر دیتا، کبھی منہ کا والا دل میں دین نور بھر. کبھی جذبے میں ہوتا تھا فرماتے کوئی دعوت میں گئے سمجھیے تو دعوت جو دائی ہوتا اس کو بلا دے رہی آپ. ہاں جی اللہ پاک نے آپ کو ذریعہ بنا کر اس دعوت کا انتظام کرا دیا جی. اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ در حقیقت اللہ کا شکر گزار نہیں. آپ نے ہمیں کھلایا پلایا، ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس سے کہتا ہے دیکھو بھائی ہاں تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے حق ادا کرنے کی جو ترتیب آقا نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ 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 کہو. 3 نعمت کا استعمال کرو، شکر کرو. تو نعمت کا صحیح استعمال کر کے اللہم لک الحمد کا شکر کرے گے. اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں نعمت کا. اس کے بعد فرماتے یار ادھر بھی بے باک ادھر بھی بے باک ہو، کسی کو باقی نہیں ہو. کبھی بس کا ٹکٹ اسلام کی تبلیغ کر دیتا، کبھی منہ کا نوالا دل میں دین نور بھر دیتا. حقائق اور معارف کا بیان آسان باتوں میں لیے ظاہر ہوا ہے انقلابی شان باتوں میں. اب جو بات ہم خاص طور سے بتانا چاہ رہے وہ یہ ہے، یہ فرمایا اگر سینے میں دل ناکارہ چمنی ہے. حضرت جو ہے چمنی ایک کا قندیل اور پیٹرومکس کی مثالوں سے صالحیت، شہادت، صدیقیت اور نبوت کو سمجھاتے تھے. چمنی صالحین کے مقام پر، ایک کا شہداء کے مقام پر، قندیل صدیقیت کے مقام پر اور پیٹرومکس نبوت کے مقام پر سمجھا. مثال کان میں ہونا ضروری نہیں لیکن بڑی حد تک تفہیم و تفہیم ہو جاتی. فرمایا اگر سینے میں دل ناکارہ چمنی ہے، یہ فرمایا اگر سینے میں دل ناکارہ چمنی ہے. چمنی بولیے چمنی بولیے، آپ کا جیسا عرف ہو ویسا بولیے. توجہ بس اسی چمنی کی جانب سب کو کرنی ہے. چمنی جانتے نا سلگانے کے لیے
جو ابتدائی مرحلے میں پہلے بہت زیادہ وہی ہوا کرتے تھے، تو لائٹیں وغیرہ آ گئی ہیں تو اب زیادہ استعمال اس کا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی درجے میں، کہیں نہ کہیں ہوتا ہی رہتا ہے مختلف مراحل میں۔ کرو گے کیا؟ دیکھو بھائی، اگر چمنی کوئی موری میں مل گئی، کیچڑ میں پھنس گئی، گڑ پر گر گئی، اور ریت میں اٹی پٹی ہو گئی، مٹی اس کو سوکھ گئی، مختلف قسم کے اجزاء اس کے ساتھ ملوث ہو کر وہ آلائشوں میں پڑی ہوئی ہے، آلودہ حالت پر، سوکھی حالت پر مگر پھنسی ہوئی ہے، کیا کریں گے؟ کرو گے کیا اگر چمنی کوئی موری میں مل جائے؟ کیا کرو گے؟ طبیعت کا تقاضا ہے کہ اس کو پاک کروائے، نہیں کرتے بھائی، سلاخ لیتے ہیں، چھری لیتے ہیں، چاقو لے لیتے ہیں، لوہے کی سلاخ لے لیتے ہیں، یا کوئی نوکدار آلہ لے لیتے ہیں، یا کوئی ایسے ہی ٹھیکری لے لیتے ہیں، پتھر لے لیتے ہیں، کچھ بھی ہو بھائی صاف کر یار۔ کرو گے کیا اگر چمنی کوئی موری میں مل جائے؟ طبیعت کا تقاضا ہے کہ اس کو پاک کروائے، بظاہر پاک ہو جائے تو باطن کی خبر لوگے۔ اوپر صاف کر دینے کے بعد کیا کرتے؟ مٹی ہٹایا، کیچڑ ہٹایا اور پتھر ہٹایا اوپر سے اور آلائش آلودہ چیزیں ہٹا دی اور اس کو کیچڑ میں سے نکال لیا، موری میں سے ہٹا لیا، اوپر کا حصہ صاف ستھرا کر دیا۔ اب کیا کر دے؟ اس کا گڈھا کھول کے اندر دیکھ دے۔ ہاں، بظاہر پاک ہو جائے تو باطن کی خبر لوگے، بھرا ہے خول میں کچرا تو خالی اس کو کر لوگے۔ وہ خول میں بھرے کچرے کو نکالنے کا نام نفی اور اس بات ہے صوفیہ کے پاس، وہ کچرا اندر سے نکالنے کو نفی اور اس بات بول رہے ہیں، نفی، اور اللہ تعالیٰ کے نور کو داخل کرنے کا اعتبار اس بات کا، لا الہ الا اللہ کے اذکار، اللہ کے اذکار، اللہ کے اذکار اسی لیے ہیں۔ بظاہر پاک ہو جائے تو باطن کی خبر لوگے، بھرے ہو خون میں کچرا تو خالی اس کو کر لوگے، بھرو گے تیل اس میں اور بتی بھی چڑھاؤ گے، بھرو گے تیل اس میں اور بتی بھی چڑھاؤ گے، کسی سلگی ہوئی چمنی سے منہ اس کا ملاؤ گے۔ ملاتے نہیں ملاتے؟ کوئی بھی رہنے دے صاحب، جمال صاحب رہنے دے، نواز صاحب رہنے دے، بلال صاحب رہنے دے، صوفی صاحب رہنے دے، بظاہر پاک ہو جائے تو باطن کی خبر لوگے، بھرے ہو خون میں کچرا تو خالی اس کو کر لوگے، بھرو گے تیل اس میں اور بتی بھی چڑھاؤ گے، بھرو گے تیل اس میں اور بتی بھی چڑھاؤ گے، کسی سلگی ہوئی چمنی سے منہ اس کا ملاؤ گے۔ ملاتے نہیں ملاتے؟ کوئی بھی رہنے دے صاحب، جمال صاحب رہنے دے، نواز صاحب رہنے دے، بلال صاحب رہنے دے، صوفی صاحب رہنے دے، جاوید صاحب رہنے دے، کوسے صاحب کو رہنے دو، چمنی سلگ گئی تو بس ہے پیارے، کہیں ہو دنیا کے مشرق و مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، چمنی سلگنا اصل ہے، بس سلگ جانا ہے۔ بھرو گے تیل اس میں اور بتی بھی چڑھاؤ گے، کسی سلگی ہوئی چمنی سے منہ اس کا ملاؤ گے، ہوئی روشن۔ اب قابلیت رہے تو سلگ جاتی، بعد لوگ بولتے نا مولانا صاحب 25 سال سے رگڑا کھڑا ہوں مولانا صاحب، کچھ ہو رہا نہ مل رہا اندر، یہ غیبت جی، چغل خوری، غیبت، جھوٹ، حرام لقمے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک کی سب سے بڑی رکاوٹ حرام لقمہ ہے، اور کوئی آدمی رکاوٹیں بولتے تھے کیوں سلگ رہے، کیوں نہیں سلگتی، کیوں نہیں سلگ۔ حضرت فرماتے تھے ارے لکڑی کچی ہے رے، سکی رہتے تو جلدی سے لگ جاتی تھی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی آگ لگی نہیں،
اسی لیے لکڑی سخت نہیں ہوئی، جلنے کے قابل نہیں ہوئی، کچی ہے کچی. اسی لیے صحبت اولیاء کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس میں پیدا کر کے وہ اس کے اندر آتش لگے جو سوز طلب دل ہی دور ہو جائے، جو دل میں دور تو حق کا ظہور ہو جائے. اندر آنا وہی سوئی شاہی تو ہے نا، حرارت نہیں، کچھ بھی نہیں. کچی لکڑی سلگا پڑے تو سلگ دی، یا آپ دھواں دیتے رہتی، وہاں گھملتے رہتے، پہلے ہی بارش، اس میں سے اطراف و اکناف میں پریشانیاں، لوگوں کی جو رکاوٹیں الگ، مختلف قسم کے حالات، جلدی آگ لگتی نہیں. اسی لیے محنت مجاہدے کے ذریعے سے اپنے اندر آتش غم کو پیدا کر کے ایسے صلاحیت کے اعتبار سے اتنا تیار ہو جانا کہ ہمارے اندر استعداد پیدا ہو جائے. ادھر استعداد آئی، ہوئی روشن یہ چمنے گھر کے اندر خوب جلتی ہے. گھر میں لے کے جانا، دروازے کے باہر نکالا تو بھائی سمجھو. ہوئی روشن یہ چمنی گھر کے اندر، یہاں رکھ لو، وہاں رکھ لو، وہاں رکھ لو، وہاں رکھ لو، وہاں رکھ لو، دیوار کے آڑ میں، محراب کے سائے میں، کتابوں کی آڑ میں، پتھر کی آڑ میں، صندوق کی آڑ میں، جہاں پر ہوا وغیرہ کے زیادہ جھونکے نہ چل رہے ہوں، حفاظت سے رکھ لو، حفاظت سے. وہی روشن یہ چمنی گھر کے اندر خوب جلتی ہے، ہوا سے پھونک سے حرکت ہو تو بجھتی ہے. اگر منظور حفاظت ہے اسے اکا بنا لیجئے، لگا کر اس کو ہواؤں سے بچا لیجئے. کم سے پہلے ایک اسٹیج تو پورا ہو جائے نا. وہی روشن یہ چمنی گھر کے اندر خوب جلتی ہے، پھونک سے اور تیز حرکت ہو تو بجھتی ہے. ہوا سے پھونک سے اور تیز حرکت ہو تو بجھتی ہے. اگر منظور حفاظت ہے، یہ چلا کشی واسطے کراتے اولیاء. ابھی نہیں رہے دھین دے، ابھی حباب لگے تک دیوار کے اندر ہی رہو تو وہ ہے چلا کشی. چلا کشی بول کا دیوانہ پن سمجھے گا اولیاء کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ دیا، من صلی للہ 40 یوما مع الجماعہ لم تتركه والتكبيرة الأولى كتب له براءة من النفاق براءة من النار كما قال عليه السلام. جو کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرے 40 دن تک اس حالت میں کہ کوئی تکبیر اولا نہ چھوٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، 2 وثیقے دیتے ہیں، 2 سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. کون سے؟ ایک اس بات کی شہادت اور گواہی کہ یہ شخص منافق نہیں ہے، اور دوسرے اس بات کی شہادت اور گواہی اور وثیقہ کہ یہ شخص جہنمی نہیں ہے. وہ ہے چلا کشی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلائے 1 مہینے کے لیے، مگر اللہ نے کہا 1 ہی مہینہ ہوا، موسیٰ چلا پورا کر لو. 40 دن کے بعد ہوا پھر. اسی لیے عورت کے رحم میں بچے کی پرورش کی جو انتظامات اور تغیرات ہوتے ہیں وہ 40 دن پر متغیر ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. حالات میں تبدیلیاں، رنگینیاں اور تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اس کے اسٹیجز ایک حالت سے دوسری حالت پر منتقل ہوتے جاتا. اب یہ ایک اسٹیج یہ اگر منظور حفاظت ہے اسے کا بنا لیجئے، لگا کر ایک حباب اس کو ہواؤں سے بچا لیجئے. مگر حضرت فرما رہے ایک کے کو لے آتا رہے بازار، مگر ایک کا بھی ابھی گھر ہی میں چلنے کے قابل ہے. اگر سر پوش لگ جائے تو یہ قندیل کامل ہے. حباب جی ایک کے اوپر سر پوش لگاتا اس کا نام قندیل. اس کے اوپر ایک ٹوپر لگنا، ایک کیپ لگنا اس کے اوپر. مگر یہ کا بھی ابھی گھر ہی میں لے چلنے کے قابل ہے. اگر سر پوش لگ جائے تو یہ قندیل کامل ہے. سفر میں ساتھ رکھیے راہ روشن اس سے کر لیجیے. سفر میں لے جاؤ، ساتھ رکھو، راستہ دیکھو، نور تلاش کرو، اس نور میں چلتے رہو، دیکھتے رہو. سفر میں ساتھ رکھیے راہ روشن اس سے کر لیجیے.
اسی تمثیل کی تطبیق میں دل کی خبر لیجئے. اس مثال کے ذریعے سے اب اصل مضمون حضرت بیان فرماتے ہیں. مثال تو سمجھ میں آ گئی نا. سفر میں ساتھ رکھیے راہ روشن اس سے کر لیجئے. اسی تمثیل بولے تو مثال دینا، تطبیق بولے تو انتباہ، اس کی موافقت، اس کے مطابق کرتے جانا کام کو. اسی تمثیل کی تطبیق میں دل کی خبر لیجئے. بھرا ہے دل کی چمنی میں بھی کچرا غور سے دیکھو. دل کی چمنی میں کچرا بہت بھرا ہوا ہے، ہاں، کفر کا، شرک کا، منافقت کا، شرکیات کا، عدم محبت کا، عداوت مختلف قسم کے. بھرا ہے دل کی چمنی میں بھی کچرا غور سے دیکھو. توجہ سے کرو پاکیزہ ظاہر اور باطن کو. ظاہر کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا اور باطن کو ولایت کے احکام کے تحت اپنے باطنی احکام کی مناسبت سے اپنے آپ کو تیار کر لینا. توجہ سے کرو پاکیزہ ظاہر اور باطن کو. ظاہر کیسا پاک کریں گے؟ شریعت کے احکام پر عمل کر کے. کھانا، کپڑا، رہنا، نظر، زبان، گرفت، ہماری گفتار، ہماری سنوائی، ہماری رفتار، بیوی بچوں کا رہن سہن اور گھر کے کام کاج، کاروبار وغیرہ. یہ اور باطنی احکام، محبت، خلوص، اخلاص، الہیہ، پاکیزہ جذبات، احساسات، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے نا. دل کو حسد سے پاک کر لینا، کینے سے پاک کرنا، کپٹ سے پاک کرنا، دشمنی سے پاک کرنا، عداوتوں سے پاک کرنا. فرمایا کہ دیکھو اسی تمثیل کی تطبیق میں دل کی خبر لیجئے. بھرا ہے دل کی چمنی میں بھی کچرا غور سے دیکھو. توجہ سے کرو پاکیزہ ظاہر اور باطن کو. ہے اس میں کفر کے کنکر، نفاق و شرک کا کچرا. نہیں کچھ کام کیے جب تک رہے یہ اس طرح گندا. کفر کو مانے اللہ کا انکار، اللہ کی ذات کا انکار، اللہ کی صفات کا انکار، اللہ کے افعال کا انکار، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کا انکار، اللہ کے جلال و جمال کا انکار، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کا انکار، اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار اور رسولوں کے بتائے ہوئے احکام کا انکار. دیکھو اس میں کفر کے کنکر، نفاق و شرک کا کچرا. شرک بولے تو کیا، کفر بولے تو کیا، توحید بولے تو کیا. حضرت فرماتے تھے کہ بندے کو اتنا بڑھانا کہ وہ اللہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں شرک. اور اللہ کو اتنا گھٹانا کہ وہ بندہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں کفر. توحید یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کہو، بندے کو بندہ کہو. بندے کو اتنا مت بڑھاؤ کہ اللہ ہو جائے، اور اللہ کو اتنا مت گھٹاؤ کہ بندہ ہو جائے. ہے اس میں کفر کے کنکر، نفاق و شرک کا کچرا. نہیں کچھ کام کیے جب تک رہے اس طرح گندا. نکالو ما سوی اللہ کا خسو خاشاک ہے جتنا. غیر اللہ کے اندر ہے نا بسا ہوا، نکالنا، پکڑ پکڑ کے نکالتے چلے آنا. حضرت فرماتے تھے ارے عورتیں یہ مضمون زیادہ جلدی اور سمجھ سکتی ہے بہت آسانی کے ساتھ. ایک بہن چولہے کے پاس بیٹھی کام کرتی ہے اور وہ اپنے چولہے کے اندر جب کوئلہ وغیرہ سلگا لیتی ہے، آگ کو سلگاتی ہے اور اس چولہے کے پاس سے چمٹے کے ذریعے سے کوئلہ نکالتی ہے، یا کوئی لکڑی کو ہٹاتی ہے، یا کوئی انگار کا شعلہ اٹھاتی ہے، یا اور کوئی راکھ کے ذرات کو اٹھا لیتی ہے. وہاں اس میں رکھے ہوئے ان چیزوں کو جو چولہے کے اندر موجود ہیں، دیکھو چمٹے سے پکڑتی ہے، اٹھاتی ہے، لیٹی میں ڈالتی ہے. حضرت فرماتے تھے ایسے ہی جو ہے نا یہ لا کلمہ لا، لفظ لا، حرف لا، اس کی صورت بھی چمٹے جیسی ہے. انہیں بھی چمٹے کے جیسا ہے. اس سے کیا کرنا، لا الہ غیر اللہ کو دل میں پکڑ لینا، اس کو وہاں سے نکال کے کندھے کے پاس لا کے پیچھے پٹک دینا. اس کو بولتے ضرب لگانا. صوفیاء کے پاس نفی اور اثبات لا کے چمٹے کے ذریعے سے غیر اللہ کو پکڑنا، پیٹ پیچھے پھینکنا.
لا الہ الا اللہ، یہ اعتبار نفی اور اس بات کا عمل کہتے ہیں۔ کتنا کرنا کتنا کرنا، اتنا کرنا اتنا کرنا کہ ہم کو کچھ سمجھ میں آئے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ کب تک کرنا وہ پوچھتے لوگ۔ حضرت فرمائے تو کب تک کرتا رہے؟ کھانا کھانے والا آدمی اگر یہ پوچھے مول صاحب میں 50 سال سے کھا رہا ہوں، ابھی کتنے دن کھاؤں؟ ارے مرے تک کرنا ہے، تم کھانا ہے کھا بس، مرنے تک کھانا ہے کھانا، پانی پینا ہے پینا، کپڑے پہننا ہے پہننا، کب تک کھاؤ کب تک پیوں کب تک پہنو بولتا ہے۔ اب لوگ کتنا وظیفہ پڑھنا، کب تک پڑھنا، کب تک بتاتے تم لوگ؟ جی ایک آدھ دو گھنٹے تو کیا آئے گی، ہزاراں لاکھاں کروڑاں کرواں کوئی نہیں کرتا صاحب یہ لوگ۔ کب تک کرنا تو کب تک کر دے، جب تک جینا ہے تب تک کرنا ہے۔ کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے کرنا ہوتا ہے۔ نکالو ماں سوى اللہ کو۔ حضرت شیخ عبداللہ شاہ صاحب محدث عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے دل سے غیر اللہ کو نکال، اللہ کے بندے ولی بننا چاہتا ہے، دل ہے کیا دیور؟ کوئی کالی دیوی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی نرسوں کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی شیخ سدو کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی لال بیگ کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی کچھ کوئی زلیتون کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی حفاظ کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی مرہ کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی مثبت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ نکالو ماں سوى اللہ کا خسو خاشاک ہے جتنا، پسندیدہ اسی درجے باطن پاک ہے جتنا۔ اب لوگ بولتے ہیں صاحب کیسا لگا صاحب؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات غالباً بیان فرمائی ہے کہ ایک سیڑھی کے اندر ہیرا اور موتی جو چیز ہوا کرتی ہے وہ اس کے دل اور سینے کی صفائی کی بنیاد پر ملا کرتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں صاحب کچھ خاص چیز بتائیے، میرے دل میں علم آنا علم، نور آنا نور، برکت آنا برکت، کرم ہونا کرم، نوازش ہونا نوازش۔ میرے دوستو ابر نیسان کے موقع پر سمندر کی تہ میں سے سیپی اٹھتی ہے اور سطح سمندر پر آتی ہے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتی ہے اور اپنا سینہ کشادہ کرتی ہے اور اللہ پاک سے کہتی ہے کہ اے اللہ یہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے سینے کو دیکھ لے، دل کو دیکھ لے، پاک ہے تو موتی دے دے ورنہ مت دے۔ ایسا ملتا ہے؟ ہمارے سینے کینوں سے بھرے ہوئے، عداوتوں سے لگ رہے، دشمنی اور کپٹ اس میں، ہزاروں لاکھوں قسم کی آلائش ہے اس میں۔ پھر صاحب کیا بات ہے صاحب، کسی نور نظر نہیں آتا، کچھ برکت نہیں ملتی صاحب، کیا بات ہے؟ نکالو ماں سوى اللہ کا خسو خاشاک ہے جتنا، پسندیدہ اسی درجے باطن پاک ہے جتنا۔ الوہیت کا ڈالو تیل، حضرت الوہیت کا تیل بولتے تھے اس کو سمجھانے کے لیے۔ الوہیت بولے تو خالقیت، مالکیت، حاکمیت، ربوبیت، معبودیت، یہ تفصیل سمجھاتے تھے۔ خالق، مالک، حاکم، رب، معبود، ان تفصیلات کو سمجھاتے کہ یہ الوہیت کی تفصیلات ہیں۔ الہ کے معنی معبود، لائق عبادت، مرکز توجہ ذات حقیقی۔ الوہیت کا ڈالو تیل اس پاکیزہ باطن میں، تکمیل اس چمنی میں گویا صالحیت کی، کسی روشن دیے سے مل کے روشن ہونے والی ہے۔ کوئی غوث، کوئی بدل، کوئی وطا، کوئی مخیر، کوئی ولی، کسی روشن دیے سے مل کے روشن ہونے والی ہے کہ اس کی روشنی میں دور الجھن ہونے والی ہے۔ روشنی آئی، اندھیرا دور ہوا، ظلمت چھٹی، انوار آئے، کیسا آتے؟ لا الہ الا اللہ کی تفصیلات سمجھ کر اپنے سینے کے اندر الوہیت والا تیل داخل کرنا اور رسالت محمدیہ یعنی محمد الرسول اللہ کی تفصیلات کی خان کے ذریعے سے اس رسالت کی بتی کو تیار کر لینا تاکہ سامنے کسی روشن دیے سے مل کر روشن ہو جائے اور اندھیرا دور ہو جائے۔ مگر حرکت ہوا سے پھونک سے بجھنے کا امکان ہے، ابھی اس کو سنبھالو یہ چراغ زیر داماں ہے۔ اگر آپ کسی ایک چمنی کو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں تو کتنے سپورٹ دیتے ہیں، کبھی ہاتھ کا سہارا دیتے ہیں، کبھی کاپی کا سہارا دیتے ہیں اور کبھی کسی اور چیز کا سہارا دیتے ہیں، کبھی پتھر کا سہارا دیتے ہیں، کبھی لکڑی کے تختے کا سہارا دیتے ہیں، کبھی کوئی۔ مگر حرکت ہوا سے پھونک سے بجھنے کا امکان ہے،
ابھی اس کو سنبھالو یہ چراغ زیر داماں ہے. شہادت سے اگر صدیقیت کی راہ پر آئے لگے سرپوش اور یہ قندیل کہلائے. ادھر گھر میں رکھو روشن ادھر باہر بھی لے جاؤ. ادھر گھر میں رکھو روشن ادھر باہر بھی لے جاؤ. مگر قندیل کو ہرگز نہ پیٹرومیکس ٹھہراؤ. سمجھ رہے ہو؟ نبی نہیں بولنا. کمالات عروج حاصل کرنا لیکن کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. الوہیت خدا کی تیل ہو بطری رسالت ہو ضیا بخشی کی خاطر سامنے دستے ولایت ہو. شریعت ہو طریقت ہو حقیقت معرفت بھی ہو نمایاں عالم انوار میں راہ ہدایت ہو. ایک اور بات حضرت فرماتے تھے کہ پیٹرومیکس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. پاکیزہ اجالا ہے بناوٹ بھی انوکھی ہے. ہوا برنر میں اس کے تیل ہی کے ساتھ آتی ہے. یہی تمثیل معیار نبوت کو دکھاتی ہے. وہی کو سمجھانے کے لیے حضرت پمپنگ اور اس کا پیٹرومیکس کا برنر اور اس سے آنے والا تیل اور ہوا کے بارے میں فرماتے تھے کہ پیٹرومیکس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے کہ پاکیزہ اجالا ہے. ہزاروں چڑیاں بیکار ہو جاتی ہیں کہ پاکیزہ اجالا ہے بناوٹ بھی انوکھی ہے. ہوا برنر میں تیل ہی کے ساتھ آتی ہے. یہی تمثیل معیار نبوت کو دکھاتی ہے. ہم اپنے قلب کو قندیل کے معیار پر لائیں. ہم اپنے قلب کو قندیل کے معیار پر لائیں. اسی معراج میں صدیقیت کی برکتیں پائیں. الوہیت خدا کی تیل ہو بتی رسالت ہو ضیا بخشی کی خاطر سامنے دستے ولایت ہو. بیت اس واسطے سمجھ رہے ہیں. الوہیت خدا کی تیل ہو بتی رسالت ہو ضیا بخشی کی خاطر سامنے دستے ولایت ہو. شریعت ہو طریقت ہو حقیقت معرفت بھی ہو. حضرت 4 چیزیں سمجھاتے تھے. ان 4 چیزوں کو سمجھانے 4 مثالیں دیتے تھے. دودھ کی، دہی کی، مسکے کی، گھی کی. شریعت دودھ ہے، طریقت دہی ہے اور حقیقت مسکا ہے، معرفت گھی ہے. پھر حضرت فرماتے تھے کہ شریعت کو چھوڑ کر بات نہیں کرنا، شریعت کو تھام کے بات کرو. اور اگر ویسا نہیں ہے تو بغیر دودھ کے دہی مسکا اور گھی بنا کے بات کرو. شریعت ہو طریقت ہو حقیقت معرفت بھی ہو نمایاں عالم انوار میں راہ ہدایت ہو. پتا کس کو ہے کتنے دل ہوئے تمثیل سے روشن. یہ مثال اس لیے ذکر کر دیا کہ حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اہل علم بھی ہیں، اصحاب فضل بھی ہیں، قریب و دور کے رہنے والے بہت سارے دوسرے اطراف اکناف کے بھائی بھی موجود ہیں. پتا کس کو ہے کتنے دل ہوئے تمثیل سے روشن. خبر کیا کتنی قندیلیں ہیں اس قندیل سے روشن. ابھی کتنے اندھیروں کو اجالے کی ضرورت ہے. ابھی کتنے اندھیروں کو، ابھی کتنے اندھیروں کو اجالے کی ضرورت ہے. ابھی کتنے اجالوں کو سنبھالے کی ضرورت ہے. ابھی کتنے اجالوں کو سنبھالے کی ضرورت ہے. منور حضرت یاردو منور چمنیاں ہو جائے ہر سو عام پھیلا ہو. دعائے درد ہے پورا دل صوفی کا ارما ہو. حضرت کی خواہش ہے کہ اپنا علم پھیلے، یہ معرفت کے اسباق پھیلیں، شریعت کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے طریقت پر چلیں، حقیقت حقائق اور معرف کے بیانات آسان باتوں میں ہوں اور وصول اللہ کی ترتیب حقیقی قائم ہو جائے. لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہو گئے ہیں. راہ وسط ہدایت اور صراط مستقیم پر چلنا ہے، یا تو ایک طرف انکار کی یہ سطح پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی ماننے ہی جو تیار نہیں ہے، یا پھر غلو پسندی اور بدعت نے اتنا جال پھیلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح علم سے دوری انسانوں کو ہو گئی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ نہیں، اللہ پاک کا مبارک علم، اللہ کی وحی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہوا یہ فیضان پوری دنیا کے اندر عام ہونا چاہیے.
شریعت کے حدود اور خدود کے ساتھ ساتھ طریقت کے راستے پر گامزن ہو کر، حقیقت کے راستے پر چل کر، راہ سلوک کے متوالے بن کر اور محبت اور عشق الہی کے پیکر بن کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سلوک کے اس راستے پر چلیے اور آپ سالک بن جائیے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر بات ختم کرتے ہیں، مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سالک، ایک ہوتا ہے واقف، بولے، اور ایک ہوتا ہے راجع۔ ہاں، چلنے والوں کی تین قسمیں ہو گئے ہیں۔ ہوتا ایسا ہے کہ یا تو چلتے رہتا ہے چلتے رہتا ہے بڑھتے رہتا ہے، منزل تک پہنچنے کے امکانات کبھی آثار رہتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص واقف بن جاتا ہے۔ واقف کے معنی ٹھہر جانے والا، ایک ہے جانکار۔ لیکن عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راستے کے اندر بعض مرتبہ بہت سی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کی وجہ سے اس کو وقوف آ جاتا ہے، یعنی رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کو آپ رک جانا کہتے ہیں، تو وہ شخص اسی مقام پر ٹھہرا رہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھہرا تو سالک نہیں ہوتے، ٹھہرا تو سالک نہیں ہوتے۔ اور اگر خدا نے خواستہ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک چلتا رہے دو صورت، اور ایک ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ایک تیسرا اور زیادہ ادھورا شخص وہ ہے جو بجائے آگے چلنے کے پیچھے پلٹ کے چلنے لگے، اس کو راجع کہتے ہیں، لوٹ کے پھر اپنے۔ ہاں، حضرت حکیم اختر صاحب دامن برکاتہم ایسے لوگوں کو کوئلو کا بیل، ہاں، جہاں سے چلا تھا وہیں، 5 سال ہو گئے وہیں، 10 سال ہو گئے وہیں، ہاں، 15 سال ہو گئے وہیں، 25 سال ہو گئے وہیں، 50 سال ہو گئے وہیں، 80 سال ہو گئے وہیں، 100 سال ہو گئے وہیں پر۔ ارے بھائی، آخر یہ تیلی کے بیل کی طریقے سے کوئلو کے بیل کی طرح چل رہا ہے۔ بولے پوچھو چلتا ہے کہاں چلتا ہے، کب چلتا ہے؟ تو سب چلتے رہتا دن بھر، جب پھر شام میں کہاں رہتا نہیں، جہاں سے چلا تھا وہیں رہتا، یہ کہیں خدا نہ خواستہ جی بس اب زیادہ نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق خیر نصیب کرے۔ یہ طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اب چونکہ کھانا پوری تو کرنا ہی تھا، بڑے بیانات ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں، خیال آیا کہ حضرت کے کلام کو اسی انداز پر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو من خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔